حضور چہرے سے پردہ ہٹا دیا جائے، 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 حضور ہٹا دیا جائے، اور حضور میری نگاہیں اداس رہتی ہیں۔ سب یہاں پر سرکار غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ حضور میری نگاہیں اداس رہتی ہیں، 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 حضور محمد خزرا دکھا دیا جائے، حضور محمد خزرا دکھا دیا جائے، حضور چہرے سے پردہ ہٹا دیا جائے، حضور دل گناہوں سے ہو گیا میلا، 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 حضور دل کو مدینہ بنا دیا جائے، حضور دل کو مدینہ بنا دیا جائے، حضور چہرے سے پردہ ہٹا دیا جائے، اور ایک شعر حضرت کی موضوع کر رہا ہوں، ان کی قدموں کی خاک اٹھا کر میں غلامان تاج الشریعہ اپنے سرکار تاج بنا کر شعر پہنچا رہا ہوں۔ تمام یہ طلباء کرام میرے خاندان والے موجود ہیں، سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ پیچھے والے لوگ ہاتھوں اٹھا کے بولے سبحان اللہ، ایک مرتبہ سارے لوگ ہاتھوں اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ۔ حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور چہرے سے پردہ ہٹا دیا جائے، اور جن لوگوں نے میرے سرکار کی میلاد بنائی ان کے لیے کیا کہنا ہے، حضور پاؤں مقدس میرے بھی گھر رکھ کر، 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 حضور میرا بھی آنگن سجا دیا جائے، حضور میرا بھی آنگن سجا دیا جائے، حضور اور سرکار غوث اعظم شان میں حضور شیر کو چیروں دل کی خواہش ہے، جو سرکار غوث اعظم کا پتہ وہ دنیا کے کسی شیر سے نہیں ڈرتا، ہم سب سرکار تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں، حضور شیر کو چیروں یہ دل کی خواہش ہے، حضور شیر کو چیروں یہ دل کی خواہش ہے، حضور شیر کو چیروں یہ دل کی خواہش ہے، حضور غوث کا پوتا بنا دیا جائے، غوث کا پوتا بنا دیا جائے، حضور غوث کا پوتا بنا دیا جائے،
حضور آپ قدم رہے اسی دل میں، 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 حضور سارے غموں کو بھلا دیا جائے، حضور سارے غموں کو بھلا دیا جائے، حضور سارے غموں کو بھلا دیا جائے۔ خوبصورتی پہ بات کرتے ہیں، خوبصورتی دیکھنی تھی تو سرکار دار شریعہ کی دیکھنی تھی، خوبصورتی دیکھنا ہے تو اللہ والوں کی خوبصورتی دیکھیں، جن کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے نا۔ آخری شعر بتا رہا ہوں، بولیے ایک مرتبہ ہاتھوں اٹھا کے سبحان اللہ۔ حضور چہرے سے پردہ ہٹا دیا جائے، حضور حسن پہ مغرور ہے یہاں کے حسین۔ بہت پیارا شعر ہے، جو لوگ اپنے اپنی خوبصورتی پہ اتراتے ہیں انہیں میرے نبی کی خوبصورتی کا احساس نہیں ہے۔ سنیں، حضور حسن پہ مغرور ہے یہاں کے حسین، حضور حسن پہ مغرور ہے یہاں کے حسین، حضور حسن پہ مغرور ہے یہاں کے حسین، حضور عرض ہے پردہ ہٹا دیا جائے، حضور عرض ہے پردہ ہٹا دیا جائے، حضور دل کا مدینہ بنا دیا جائے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ۔ کچھ نہ کہتے ہوئے سرکار فرما لیجیے، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ ذکر بات کی کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ہمارے وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی قریا قریا، ہم سچی بخشش کا ذریعہ، اور سنا مہمان کعبہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دوسری بات پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، مجدد اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ دھردے پیالہ نور کا، نور دل سونا تیرا دیدار صدقہ نور دل سونا تیرا دیدار صدقہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملت اسلامیہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک شعر فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت، یا رسول اللہ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت جو ہے اس وقت جو کفر نے اسلام کے اوپر ایک ایسی چادر ڈالتی تھی کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جایا کرتی تھی تو باپ کی شکل کو دیکھنا گوارا نہ کرتا تھا۔ یقین مانیے مسلمان ہے، آئیے میں آپ کو ایک بات میں سناتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت تحیہ کرتی ہے۔ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا ایک عریضہ پیش کرتے ہیں، عرض کرتے خدا کا ہونے والی یا
رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے، یا رسول اللہ میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے، یا رسول اللہ میرے دل میں یہ غم ہے، یا رسول اللہ اس کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ جس کا غم آپ کے، یا رسول اللہ آپ کا غم جس کے دل میں بیٹھ جائے، یا رسول اللہ اس کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، بتاؤ تحیہ قلبی تمہارے سینے میں کون سا غم ہے؟ برادران ملت اسلامیہ حضرت تحیہ قلبی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، جب کفر اسلام کے اوپر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب لوگ اپنی بیٹیاں بتلا رہے تھے، تو یا رسول اللہ اس وقت میں بھی ایمان نہیں لایا تھا، اس وقت یا رسول اللہ کوئی جو کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، یا رسول اللہ اس وقت کوئی کلمہ پڑھانے والا نہیں تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جو ہوں تجارت کے سلسلے میں باہر جایا کرتا تھا، جب میں تجارت کے سلسلے میں باہر جا رہا تھا تو میں نے اپنی زوجہ سے کہا، اے زوجہ کان کھول کر سن لو، تم اس وقت حاملہ ہو، اگر اللہ نے تم کو ایک بیٹا دے دیا تو تم بیٹے کو سینے سے لگانا، بیٹے کو اپنا دودھ بھی پلانا، بیٹے کی اچھی جو پرورش بھی کرنا، اور اگر اللہ نے تم کو بیٹی دے دی تو یقین مانیے یہاں کے دستور کے مطابق، یہاں کی برادری کے قانون کے مطابق، اگر اللہ نے بیٹی دے دی تو اس بیٹی کو اپنا دودھ نہ پلانا، اس بیٹی کی جو ہے اچھی پرورش نہ کرنا، اس بیٹی کی جو ہے سینے سے نہ لگانا، بلکہ اپنی بیٹی کو تم جو ہے زندہ دفنا دینا۔ یقین مانیے مسلمان ہو، پروردگار عالم اگر کسی کو پروردگار عالم چاہے کسی ماں کو بیٹا دے دے، چاہے کسی ماں کو بیٹی دے دے، ممتا دونوں کے برابر ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، ممتا دونوں کے برابر ہوا کرتی ہے۔ حضرت تحیہ قلبی یہ اپنی وصیت کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن حضرت تحیہ قلبی سال یا 2 سال یا 3 سال کے بعد واپس آتے روایت میں جاتا ہے۔ تو یقین مانو مسلمان ہو، حضرت تحیہ قلبی جب دروازہ کھٹکھٹاتے جاتے ہیں تو آج دروازہ ایک زوجہ نے نہیں کھولا، بلکہ آج دروازہ آج 3 سال کے بچی نے کھولا۔ سبحان اللہ۔ وہ جب وہ بچی دروازہ کھولتی ہے، دروازہ کھولنے کے بعد برادران ملت اسلامیہ حضرت تحیہ قلبی کہتے ہیں کہ ایک پھول جیسی بچی ننھے پیروں سے چل کر جو ہے دروازہ کھولنے آئی، دروازہ کھولا، وہ بچی سلام کرتی ہے، السلام علیکم۔ تحیہ قلبی جواب دیتی ہے، وعلیکم السلام۔ حضرت تحیہ قلبی جب اس بچی کا چہرہ کرتے ہیں تو وہ بچی کہتی ہے، اے آنے والے کا نام بتا تو کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ۔ اے آنے والے بتا تو کس لیے آیا ہے؟ اللہ اکبر مسلمان ہو۔ حضرت تحیہ قلبی اپنی بچی سے کہتے ہیں کہ اے بچی تو بتا تو کہاں سے آئی ہے؟ اللہ اکبر مسلمان ہو۔ وہ بچی کہتی ہے میرے والد کا نام تحیہ قلبی ہے، میں اپنے والد کی غیر موجودگی میں میرے جو ہے اس گھر میں ولادت ہوئی ہے، اور میرے والد تجارت کرنے کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے ہیں، لیکن تو بتا تو کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت تحیہ قلبی رسول اللہ کا صحابی کہتے ہیں کہ بچی میرا نام تحیہ قلبی ہے، سبحان اللہ، میرا نام تحیہ قلبی ہے، میں ہی تیرا بابا ہوں۔ اللہ اکبر مسلمان ہو۔ یہاں علماء کرام موجود ہیں، ان کی قدموں کی خواہ بنا کر شمس اللہ اپنے سر کا تاج بنا کر آپ تمام اطلاع کو بتانا چاہتا ہے کس طرح سے میرے آقا نے کس طرح سے میرے آقا نے بیٹیوں کو رحمت بتایا ہے، کس طرح سے میرے آقا نے بیٹیوں کو برکت بتایا ہے، کس طرح سے میرے آقا نے بیٹیوں کو اچھا بتایا ہے۔ اللہ اکبر مسلمان ہو۔ جب حضرت تحیہ قلبی اپنی بچی کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اپنی زوجہ کو بلایا، زوجہ آئی، زوجہ نے کہا سرکار آ گئے، سرکار کہتے تحیہ قلبی ہاں بیگم آ گیا۔ اللہ اکبر مسلمان ہو۔ اب ذرا بچیوں کا دل تو دیکھیے، وہ چھوٹی سی بچی حضرت تحیہ قلبی کے لیے گلاس میں پانی لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا جان پانی پی لیجیے۔ حضرت تحیہ قلبی پانی تو پی لیتے ہیں اور پانی پینے کے بعد کہتے ہیں بیٹی جاؤ ذرا تمہاری والدہ سے مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ اللہ بچی چلی جاتی ہے، والدہ کو بلایا جاتا ہے اور کہتا اور تحیہ قلبی کہتے ہیں بیگم ذرا یہ بتاؤ، میں نے جاتے وقت ان سے کہا تھا اگر اللہ بیٹی دے دے تو اس کو زندہ دفنا دینا، اور اگر اللہ بیٹی دے دے، اگر اللہ بیٹا دے دے تو اپنا دودھ بھی پلانا، اپنے سینے سے بھی لگانا، اچھی پرورش بھی کرنا۔ برادران ملت اسلامیہ وہ ماں کہتی ہے کہ اے تحیہ قلبی میرے شوہر کان کھول کر سن لیجیے، اللہ ماں کو چاہے بیٹا دے دے چاہے بیٹی دے دے، محبت دونوں کے برابر ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، برابر ہوا کرتی ہے۔ میں اپنے بچوں کو بہت تیزی کے ساتھ نصب کر رہا ہوں، یقین مانو مسلمان ہو۔
ہو حضرت دہیا کلبی سے ان کی بات جو ہے ان کی زوجہ نے کیا کہا تو اللہ اکبر مسلمان ہو دہیا کلبی خاموش ہو جاتے ہیں. اب یقین مانے بچیوں کا دل کیا ہوتا ہے, یقین مانو مسلمان ہو میرے آقا فرماتے ہیں اگر اللہ نے تمہیں ایک بیٹی دی ہے تم اچھے سے جو ہے اس کی پرورش کرو اور پرورش کرنے کے بعد باعزت اس کی شادی کر دو. میدان محشر میں آقا شفاعت کرائیں گے سبحان اللہ. میدان محشر میں میں رسول اللہ شفاعت کرا گا. یقین مانیے مسلمان ہو. اب حضرت دہیا کلبی کا معمول کیا تھا؟ حضرت دہیا کلبی جب بھی اپنے گھر آیا کرتے تھے تو وہ پیاری بچی آتی تھی جو ہے پلنگ کے پاس اور کہتی تھی ابا جان آپ تھک گئے ہوں گے. وہ ننھے ننھے ہاتھوں سے ابا کے پیر دبایا کرتی تھی سبحان اللہ. ابا کے پیر دبایا کرتی تھی. یقین مانے مسلمان ہے, یقین مانو مسلمان ہو یہ بیٹیاں کوئی خراب چیز نہیں ہوا کرتی ہے. یہ بیٹیاں اتنی بڑی رحمت ہوا کرتی ہے کہ اگر یہ جس کے گھر میں پیدا ہو جاتی ہے تو پروردگار عالم اس کے گھر کی تمام بلاؤں کر دیتا سبحان اللہ. یقین مانیے مسلمان ہو جب وہ بچی اپنے ابا کے پیر دباتی ہے بابا کے پیر دباتی ہے تو حضرت دہیا کلبی کو اس بچی سے ہلکے ہلکے پیار ہونے لگتا ہے. اور جیسے ہی پیار غالب آنے لگا تو محلے کے کچھ لوگوں نے حضرت دہیا کلبی کو پایا کہ دہیا کلبی ذرا وہ زمانہ بھول گئے کہ اور لوگوں کی بچیوں کے جو ہے تیرے بال پکڑ کر تم نے زندہ کا دفنایا ہے, لیکن آج اللہ نے خود کے گھر میں جب بیٹی دے دی تو یقین مانو دستور کے مطابق اپنی بیٹی کو پالو نہیں, پرورش نہ کرو بلکہ اپنی بیٹی کو بھی زندہ کرنا دو. یقین مانو مسلمان ہو جب حضرت دہیا کلبی کو لوگوں نے اٹھایا دہیا کلبی نے کیا کام کرا بچی کے بال پکڑے اور بچی کو گھسیٹتے ہوئے وہ ایک جنگل میں لے جا رہے ہیں. ماں نے دہیا کلبی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا میرے شوہر میری ممتا جو ہے کہا شوہر میری ممتا کی آپ لوگ کہا شوہر ایک کوئی والدہ کی پکار سن لو, کہا شوہر میری اولاد کو مجھ سے دور نہ کرو. لیکن حضرت دہیا کلبی جو ہے برادران ملت اسلامیہ اپنی زوجہ کو دھکا دیتے ہیں. زوجہ جا کے تھم سے ٹکراتی ہے, زوجہ کے سر میں چوٹ لگ جاتی ہے. بچی جو دہیا کلبی کا ہاتھ چھڑاتی ہے اور والدہ کا سر پکڑ کر اپنی گود میں رکھتی ہے اور رکھنے کے باہر کہتی ہے میری والدہ کو چوٹ تو نہیں آئی سبحان اللہ, اے میری امی جان تم کو چوٹ تو نہیں آئی. یقین مانے مسلمان ہو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت دہیا کلبی یہ اپنا بیتا ہوا کل بتا رہے ہیں, اللہ اکبر رو رو کے بتا رہے ہیں. میرے آقا فرماتے دہیا اس کے بعد بتاؤ کیا ہوا, اس کے بعد بتاؤ کیا ہوا. دہیا کلبی کہتے میرے آقا میں اپنی بچی کو ایک ریتی لے جنگل میں لے گیا اور لے جانے کے بعد میں نے جو ہے ریت میں گڈھا کرنا شروع کر دیا اور جب گڈھا ہونے لگا تو میری بیٹی میرے پاس آئی اور کہنے لگی اے ابا جان آپ دور سے کھڑے ہو, ابا جان لوگ کپڑے کی سایہ کرے دے رہی ہو, ابا جان آپ پیڑ کے نیچے بیٹھ آئی ہے, ابا جان میں جو ہے بیٹا کھود رہی ہوں. اللہ اکبر مسلمان ہو دہیا کلبی کہتے میرا ہوا ہے تم یہاں سے ہٹ جاؤ. بچی ہٹ جاتی ہے جب بیٹا تیار ہو جاتا ہے دہیا کلبی بچی کو لٹاتے ہیں اور لٹانے کے بعد دہیا کلبی جب اوپر سے ریت آنے لگتے ہیں جب ریت پیروں تک آئی تو بچی نے کہا ابا یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہو. تو جب رات باپ کو بچی کو ذرا ترس رہا آیا پھر بھی باپ نے جو ہے ریتا ڈالی دہیا کلبی نے جب ریتا کمر تک آ گئی تب بھی بچی کہتی ہے ابا جان کون سا کھیل کھیل رہے ہو, سمجھ میں نہ آ رہا ہے, بڑی تکلیف ہو رہی ہے. دہیا کلبی پھر بھی ریتا ڈالتے ہیں جب ریت پینے تک آ جاتی ہے تو وہی بچی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر سبے کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے پروردگار عالم ہم نے یہ سنا تھا کہ ایک مسیحا آئے گا تو ان لوگوں کو بتائے گا کہ بیٹیوں کو سجدہ کرے گی بلکہ بیٹیوں کو رحمت سمجھا جائے گا سبحان اللہ. اے میرے پروردگار عالم ایسا کوئی مسیحا بھیج دے, ایسا کوئی مرتبہ جانے رحمت بھیج دے جو ہم جو ہے ہم تمام بچیوں کو ایک نئی زندگی دے دے. یقین مانے برادران ملت اسلامیہ دہیا کلبی اپنے بچے کو دفنا دیتے ہیں اور میرے آقا کو بتاتے ہیں دہیا کلبی رو رہے ہیں. میرے آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. میرے آقا اشارہ فرماتے ہیں اے دہیا کان کھول کر سن لے جب میری بچی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کری تھی میرے لیے کہ اللہ کو رہنما بھیج دے جو ہماری زندگی کو بتا دے. دہیا اس وقت میں نے تیری بچی کی پکار کو سنا تھا سبحان اللہ. اور کوئی بھلا جبنا خدا ہی چھپا ان پہ کروڑوں ضرور, جبنا خدا ہی چھپا ان پہ کروڑوں ضرور. میں اپنی گفتگو بالکل ختم نہیں کر رہا ہوں کیونکہ حضرت کا بیان ہونا ہے. میں ان کی خیر
موجودگی میں یہ بیان کرنے کے لیے کھڑا ہو گئے تمام لوگوں کی محبتوں میں جب دریا گربی نے اپنا پورا بیتا ہوا کل میرے آقا کو بتا دیا وہ دوران جہالت میں دریا گربی سے یہ گمراہ ہوا تھا اور اللہ اکبر مسلمان ہو میرے آقا فرماتے ہیں کہ دہیا یہ بتاؤ آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میری بچی جو ہے روز میرے فارم میں آتی ہے، میری بچی روز میرے فارم میں آتی ہے اور آنے کے بعد مجھ سے کہتی ہے اے ابا جان تم نے مجھے زندہ دفنایا تھا، اے میرے والد تو نے مجھے زندہ دفنایا تھا، اے میرے والد تو نے جو ماں کی ممتا چھین لی تھی، اے میرے والد تم نے میرا بچپنا چھین لیا، اے میرے ابا جان تیرا گریبان پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے حساب مانگوں گی۔ یقین مانے مسلمان ہو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے دہیا وہ گناہ تم سے جو پہلے ہوا تھا میرے آنے سے پہلے ہوا تھا، دہیا اس گناہ کو دوبارہ پھر سے بتاؤ۔ دہیا کبھی دوبارہ بتاتے ہیں، دہیا کبھی ایک بار اور بتاؤ، دہیا کبھی دوبارہ بتاتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے دہیا کبھی جتنے بار تم نے اپنا گناہ مجھے بتایا اتنے بار رب کائنات نے جبرائیل کو بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ دہیا سے جو گناہ پہلے ہوا میں نے اپنے حبیب کے صدقے میں وہ گناہ معاف کر دیا، میں نے اپنے حبیب کے صدقے میں وہ گناہ معاف کر دیا۔ دہیا کہتے آقا میری بچی روز میرے کام میں آتی ہے، میری بچے اس مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بولتے ہیں سبحان اللہ۔ کہا آقا وہ بچی روز میرے فارم میں آتی ہے اور مجھ سے حساب مانگتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگ کہتے کہہ رہے وہ عیسائی کہتے ہیں کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا اس لیے عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے، لیکن جو ہے محمد نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا۔ جابر کے بچوں کا واقعہ آپ نے نہیں پڑھا، آئیے میں آپ کو ایک اور جو ہے عبارت یہی بات بتا دوں۔ جب سرکار نے فرمایا دہیا کیا وہ قبرستان تمہیں یاد ہے جہاں پر تم نے اپنی بیٹی کو دفنایا؟ تو کہتا ہاں آقا یاد ہے۔ آقا وہاں گئے، ارشاد فرمایا میرے آقا نے اے قبر پھٹ جا، وہ قبر پھٹ جاتی ہے وہاں سے بچی زندہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹی قبر پھٹ گئی اور تو باہر آ گئی، چاہے تو دوبارہ زندگی جی لے، اپنے والد کو معاف کر دے۔ وہ بچی کہتی آقا آپ کی خاطر معاف کر دیا، لیکن میرے آقا کہتے چاہے تو دوبارہ زندگی جی لے۔ تو وہ بچی کہتی ہے یا رسول اللہ دنیا میں جا کر صرف باپ کا چہرہ دکھائی دے گا، لیکن دنیا سے آ کر اب مجھے پروردگار عالم کا جلوہ دکھائی دے گا۔ سبحان اللہ۔ جن کے گھر میں آتی ہے بیٹیاں رحمت خدا کی لاتی ہے بیٹیاں، بیٹوں سے کم نہ سمجھے انہیں دوستوں کبھی یہ سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہیں بیٹیاں، یہ سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہیں بیٹیاں۔ ان کی رحمت کا اصرار اپنی جگہ، میں سراپا گنہگار اپنی جگہ، ان کی رحمت کا اصرار اپنی جگہ، میں سراپا گنہگار اپنی جگہ۔ نعت گوئی کا دعویٰ ہے سب کا قدر، اعلیٰ حضرت یا شاہ اپنی جگہ۔ پروردگار عالم کے بارے میں دعا دیتا ہوں مولا ہم سے بولنے میں یا آپ لوگوں کو سنتے میں کوئی غلطی ہو کوئی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ لوگ یہ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم